اپنی سیاست سے، اپنی جماعت سے ایک چیز بالاتر ہوتی ہے اور اس کا نام پاکستان اور پاکستان کا آئین ہے۔ آج ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کا جو آئین تھا، جب ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ملک میں آئین کی بالادستی ہو، ملک میں آئین کا نفاذ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے اس ملک کی قومی اسمبلی، اس ملک کے سینٹ، اس ملک کی کابینہ پورا دن اتوار کو بیٹھی رہی کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے۔ ان میں سے کسی نے آئینی ترمیم دیکھی تک نہیں تھی، لیکن پھر بھی رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنا چاہتے تھے۔ آج ملک میں یہ سیاست کا معیار رہ گیا ہے بدقسمتی سے۔ جب یہ حالت ہوگی سیاست کی، پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پھر نوجوان کو روزگار کیسے ملے گا؟ پھر لوگوں کے معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج یہاں پر صرف اقتدار کی جنگ ہے، کرسی مل جائے۔ الیکشن میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی اکثریت وہاں الیکٹ ہو کر نہیں آئی، وہ چوری شدہ ووٹ کے نتیجے میں وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ کیا ان افراد کو ملک کے آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہے؟ کیا ان افراد کو ملک چلانے کا حق ہے؟ اور یہ واضح حقیقت ہے کہ ان حالات میں ملک نہیں چل سکے گا۔ یہی سوچ چودھری سرفراز افضل صاحب کی، ہمارے اور بھی بہت سے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ گراس روٹ لیول سے، یہ چند الیکٹیبلز کا ٹولہ نہ ہو، یہ عوامی سطح سے یہ جماعت اوپر ابھرے اور ملک کے مسائل کی بات کرے، ملک میں آئین کے نفاذ کی بات کرے، اس ملک کے مسائل کی بات کرے، اس ملک کے عوام کی فلاح کی بات کرے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج آپ پاکستان کی سیاست میں نہیں سنتے۔ آج پاکستان کی سیاست صرف گالی گلوچ کا نام ہے۔ آج پاکستان کی سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام ہے۔ آج عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، آج عوام کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا، آج عوام کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنتی۔ آج صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے قانون بھی بنائے جاتے ہیں، پالیسی بھی بنائی جاتی ہیں، آئینی ترامیم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ملک میں پولیس جو ہے، پولیس جس کا کام عوام کو تحفظ دینا ہوتا ہے، وہ خود احتجاج کر رہی ہو، ملک کی مین شاہراہ پر بیٹھی ہو، پورے ضلع کی پولیس، ایک نہیں کئی ضلعوں کی پولیس، اور وہ صرف یہ بات کرے، اس کی کوئی وہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں اس ملک میں تخریب کاروں کا جو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمیں یرغمال بناتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے۔ آج یہ ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہماری پولیس بھی احتجاج کر رہی ہے، سڑکوں پر بیٹھی ہے۔ پرسوں آپ کے شہر میں کیا ہوا؟ قانون بنتے ہیں کہ جلسہ ایسا ہو کہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں پر جلسوں سے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں عوام کو تکلیف حکومت سے ہے، جس نے ہفتے والے دن پورے راولپنڈی کی سڑکیں کنٹینر لگا کر بند کر دی۔ آپ سب اس شہر کے رہنے والے ہیں، حقیقت آپ جانتے ہیں کہ ہفتے والے دن اس شہر میں کیا ہوا۔ یہاں کوئی جماعت جلسہ کر لیتی، 5,000 آدمی آ جاتے، 10,000 آ جاتے، 2 گھنٹے میں جلسہ کر کے گھر چلے جاتے۔ پورا دن پورا شہر بند رہا، موٹر وے بند رہے، سڑکیں بند رہیں۔ اسلام آباد دارالحکومت ہے اس ملک کا، 24 کروڑ افراد مسلمانوں کا دارالحکومت جو ہے وہ کنٹینر لگا کر بند کیا گیا۔ کیا ہمیں کوئی شرم نہیں رہی؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں کل پشاور گیا تھا، 3 جگہ پر موٹر وے پر ریت کی دیواریں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ریت کی دیواریں لگا کر موٹر وے بلاک کیا گیا۔ کیوں بلاک کیا گیا؟ کہ وہاں سے جو لوگ شامل ہونا چاہتے جلسے میں وہ نہ آ سکے۔ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اس پورا پاکستان جانتا ہے۔ عمران خان نے 3 سال 8 مہینے میں اس ملک کے لیے 1 پیسے کا کام نہیں کیا، جو اخلاقی اقدار تھے ان کو تباہ کیا، جمہوری اقدار کو تباہ کیا۔ جمہوریت کا اصول ہے کہ احتجاج آئینی حق ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج آئینی حق ہے۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میرا راستہ روکے، سڑکیں بلاک کرے، موٹر وے پر ریت کی دیواریں کھڑی کرے اور مجھے جلسے میں نہ پہنچنے دے۔ یہ سیاست کے اصول ہیں، یہ جمہوریت کے اصول ہیں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ہر آدمی بات کر سکے اخلاق کے اندر، دائرے کے اندر رہ کر۔ تو یہ ایسی سوچ کہاں سے آئی ہے؟ میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں، جس مسلم لیگ نون میں ہم تھے اس میں یہ سوچ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا، ہم نے 9 سال مشرف صاحب کے بھی کاٹے، ہم نے 3 سال 8 مہینے عمران خان کے بھی کاٹے، لیکن یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ جلسے ہم نے کیے۔ آج کس بات کا خوف ہے حکومت کو کہ آپ
دیواریں کھڑی کر کر عوام کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کس طرح ہم ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے کل پشاور میں ایک پروگرام تھا جو سیاسی نہیں تھا، فاٹا کے حوالے سے تھا۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کے پی کے رہنے والے ہیں، کیا ہمیں پنجاب جا کر جلسے میں شرکت کرنے کا حق نہیں ہے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ یہ آج بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہم تفریق کو مزید پھیلا رہے ہیں، ہم نفاق کو بڑھا رہے ہیں۔ آج صوبے آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا؟ جو آج اس ملک کے حکمران ہیں، آپ ان کو دعوت ہے کہ جا کے ذرا دیکھیں کے پی کے اندر کے پی کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ کل اس پروگرام میں وہ لوگ موجود تھے جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، جو فاٹا کے رہنے والے تھے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے تھے۔ کل ان کے الفاظ بھی مایوسی کے تھے، لیکن آج وقت ہے اس ملک سے نفاق کو دور کرنے کا، آج وقت ہے ملک کو جوڑنے کا، اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کا، حالات کو درست کرنے کا، معیشت کو درست کرنے کا۔ اس کا واحد طریقہ ہے ملک میں سیاسی انتشار ختم کریں۔ الیکشن میں جو ہوا پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ اب لوگوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ جب ملک کے عوام اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر بات کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں ملک کے حالات سے۔ آج حکمرانوں کا کام ہے کہ ان معاملات کو درست کریں، ورنہ کل پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح وقت گزرے گا یہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور ہر بات میں پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آج ملک کے حکمرانوں کی کہ رکیں، ایک قدم پیچھے لیں، ان حالات کو درست کریں، اس نفاق کو ختم کریں، آج ملک میں اتفاق پیدا کریں۔ یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آج جن کرسیوں پر یہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ان پر پہلے بھی کرسی میں بیٹھے رہے، وہ آج کہاں پر ہیں؟ انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ کہ عوام کو یاد رکھتے ہیں؟ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کے بارے میں ہم یہ بات کر سکیں کہ اس نے ملک کے لیے کام کیا ہو، اس نے ملک کے حالات کو بہتر کیا ہو۔ ہاں، ہمیں لوگ ایسے ملیں گے جو کرسی پر بیٹھے رہے، 5 10 15 20 30 سال بیٹھے رہے، لیکن ملک کو کچھ نہ دے سکے۔ تو سیاست برائے سیاست، سیاست برائے کرسی، سیاست برائے اقتدار جو ہے یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ آج آپ کو حق کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو آئین کی بات کرنی پڑے گی۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں، دنیا کا ہمارا جو آئین ہے وہ اتنا بڑا آئین ہے کہ 7ویں نمبر پر ہے دنیا میں، 7ویں یا 8ویں نمبر پر۔ واحد آئین ہے دنیا کا جس میں حلف بھی ہر آئینی عہدے کا شامل ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے، ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، ملک کیسے ترقی کرے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، جو آئینی عہدیدار ہیں اس ملک کے، یہ ابتدا کریں، آئین توڑنا چھوڑ دیں۔ ہر آئینی عہدہ رکھنے والا شخص ہر روز اس ملک کا آئین توڑتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا۔ بھئی آئین آپ کو پسند نہیں ہے تو ترمیم جو ہے عوام کے سامنے رکھ کر کریں نا۔ آپ کیوں عوام سے ترمیم چھپاتے ہیں؟ یہ ترمیم، حکومت تو آپ کی آج ہے کل نہیں ہوگی، آپ کا اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے لوگوں نے یہی رہنا ہے، اس ترمیم نے بھی یہی رہنا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں۔ یہ آپ کی کرسیاں اس ملک سے جڑی ہیں، اسی ملک کے عوام نے آپ کو دی ہیں۔ آپ نے جو راستہ اپنایا ہے، آج کے صاحب اقتدار جو ہیں، صاحب اختیار ہیں، یہ ملک اس راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج اس ملک میں اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک کو آئین کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔ ترمیم شاید یہ حکومت کر لے رات کے اندھیرے میں، ایم این اے چوری کر کے، سینیٹر چوری کر کے ترمیم کر سکتی ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے، ہمیشہ ملک کی تباہی ہوئی ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ اس بات کی آج ضرورت ہے، اس ملک کو آئین کے راستے پر لائیں، اس ملک سے سیاسی انتشار دور کریں، وہیں سے معاشی ترقی بھی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے معاشی ترقی کا۔ معیشت بھی آئین سے جڑی ہے۔